بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 18 ذی الحج الفاتحہ۔ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام عثمان تھا۔ آپ کی ولادت واقع فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے اور غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل آمدنی کا ذریعہ تجارت تھا۔ آپ ہر موقع پر مسلمانوں کی بھرپور مدد فرماتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا افراد کے غمخوار تھے اور ان کی ہر وقت مدد فرماتے۔ آپ کے دور خلافت میں ہر طرف امن و امان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نرم طبیعت نے لوگوں کو بہت آرام دیا، جس سے بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کے خلاف فتنہ پیدا کیا۔ یہودیوں کی سازش کے تحت ابن سبا نے بظاہر اسلام قبول کیا، مگر وہ اسلام سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے مخالف علاقوں میں جا کے لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور من گھڑت کہانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لوگوں کو سنانے لگا۔ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے ان سب کو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے اور آپ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 12ویں سال یہ لوگ مدینہ کے گرد و نواح میں جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں مسجد نبوی میں بلایا اور ان سے وجہ پوچھی، جس پر انہوں نے آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ آپ ان کی تمام الزامات کے جوابات دیتے رہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں سمجھایا، مگر ان کے موقف میں تغیر پیدا نہ ہو سکا۔ بعد میں انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، اہل مدینہ کو دھمکی دی اور یہ اعلان کیا کہ جو ہمارے مقابلے پر نہیں آئے گا وہ امان میں ہوگا۔ محاصرے کے دوران بلوائیوں نے آپ کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ دیگر صحابہ نے بلوائیوں کے خلاف جنگ کی اجازت مانگی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کی تلوار جب مسلمان کے خلاف میان سے نکلی تو کبھی واپس نہ جائے گی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے بھی فرمایا کہ جو میرے دفاع میں نہیں لڑے گا وہ آزاد ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مظلوم کون ہوگا، جنہوں نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا، جبکہ 40 دن تک ان کے گھر کے گرد محاصرہ رہا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بھی بند کر دیا۔ اور ظلم دیکھیے کہ پانی بھی اس کنویں کا کہ جس کنویں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خریدا اور خرید کر تمام مسلمانوں کے لیے فری کر دیا، یعنی وہ کنواں ان کے خریدنے سے پہلے ایک یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پانی بہت مہنگے داموں مسلمانوں کے آگے بیچتا تھا۔ اور اس وقت پھر کچھ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی یہ پرابلم بتائی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سب سے پوچھا کہ کون اس میں مدد کر سکتا ہے اور اس کنویں کے حصول، اس کے پانی کے حصول میں آسانی فراہم کر سکتا ہے. تو اس وقت عثمان غنی، ان کا آپ کو پتا ہے کہ ٹائٹل غنی کس وجہ سے ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کہا کہ یہ کنواں میں خریدوں گا. یہودی سے بات کی، یہودی کو کیونکہ وہ بہت زیادہ کاروبار کرتا تھا، بہت پیسہ کماتا تھا، اس کنویں سے بہت مہنگا پانی بیچتا تھا، اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا. پھر اس نے سوچا کہ اچھا چلے یہ خریدیں گے تو پھر بھی مجھے فائدہ ہوگا، تو وہ آدھا کنواں بیچنے پہ رضامند ہو گیا. اور پھر آدھا کنواں یعنی اس طرح سے آدھا کنواں وہ بیچا اس نے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اس طرح کہ ایک روز کنویں سے لوگ پانی بھریں گے اور وہ دن یہودی کا ہوگا، یعنی اس دن جتنی انکم ہوگی، لوگ جو بھی پیسے دے کے خریدیں گے پانی، وہ یہودی کو ملیں گے. اور دوسرے روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہوگا، اور اس لوگ مسلمان پانی جو بھریں گے کنویں سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فری ہوگا، مفت ہوگا تمام مسلمانوں کے لیے. اب لوگوں نے یہ کیا کہ ایک تو مطلب اچھے اپنے خوش دلی سے اور کھلے ہاتھ سے وہ پانی پیتے اور استعمال کرتے، اور ساتھ ہی وہ اگلے دن کے لیے پانی جمع کر لیتے، کیونکہ نیکسٹ ڈے جو ہوتا تھا وہ یہودی کی باری ہوتی تھی، تو وہ جمع کر لیتے تھے پانی، کیونکہ خریدنا مشکل تھا ان کے لیے، وہ بہت مہنگا بیچتا تھا. جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اس کا تو مجھے اس کاروبار میں اب لاس ہونے لگ گیا کہ کیونکہ جب اس کی باری آتی تھی تو کوئی پانی نہیں لینے آتا تھا، تو اس کو پرابلم ہوئی. تو اس نے پھر سوچا کہ یہ بہتر ہے کہ میں سارا ہی بیچ دوں. تو پھر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کو آفر کیا کہ اگر آپ چاہیں، بلکہ ریکویسٹ کی کہ آپ پورا ہی خرید لیں، یعنی ہر دن آپ یہ کنواں آپ کا ہو جائے، میں اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ کنواں مکمل خرید لیا، اور پھر اس کو عام کر دیا، یعنی وہ کنواں فری کر دیا کہ تمام مسلمان مفت پانی اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں، اور جتنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس کنویں کا پانی ان بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بین کر دیا، بند کر دیا. آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ باغی اپنی شرارت کو حتمی شکل دے کر ہی دم لیں گے، اور انہوں نے پھر اس وقت آخری خطبہ دیا اور فرمایا، یاد رکھو اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو قیامت تک ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکو گے، نہ جہاد کر سکو گے. اور انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ آپ ہی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ ہونے کی صورت میں خطہ زمین خرید کر وقف کیا تھا. ظلم دیکھیے اور دنیا کی حقیقت دیکھیے کہ ایک شخصیت نے مسجد نبوی جو ہے جگہ کم جب پڑی تو خود ہی خریدا، پھر ایک خطہ زمین کا اس میں شامل کرنے کے لیے، اور وہ خرید کر وقف کر دیا. اس مسجد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں بلوائیوں نے، باغیوں نے، منافقوں نے، یہودیوں نے، کافروں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دوست اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مسجد میں آنا بھی بند کر دیا، اور انہی کے خرید کر مفت فی سبیل اللہ پانی کے لیے دیے گئے کنویں سے پانی پینا بھی بند کر دیا. اللہ اکبر. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، گلے شکوے پر آ جاتے ہیں. دنیا کی حقیقت یہی ہے. انہوں نے کہا، سب کو یاد دلایا، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے جو لوگ شرارت پہ اترے ہوتے ہیں، جو ظلم پہ اترے ہوتے ہیں، جو انسانیت کے معیار سے گرے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر تو اللہ نے خود فرمایا نا قرآن پاک میں کہ کفل لگ جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے. تو پھر یہ ہوا کہ 40 دن کی بھوک پیاس کے بعد آپ مظلومانہ طور پر شہید ہوئے. امت میں آج بھی آپ کو شہید مظلوم کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ دن 18 ذی الحج تھا جس دن آپ کی شہادت ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں، تمام کلمہ گو، تمام امتیوں کے دل سے دنیا کی محبت اور کشش ختم کر دے،
اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔